قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے سب فانی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس وہی باقی رہنے والا ہے۔ اور میں نے اپنی زندگی سے یہی سیکھا ہے کہ اللہ سے محبت کر کے کوئی بھی دنیا کی محبت سے خالی نہیں رہتا۔ وہ غنی کر دیا جاتا ہے، مالا مال کر دیا جاتا ہے، اس جہاں کی محبتوں سے بھی اور اس جہاں کی محبتوں سے بھی۔ جس نے اپنے سارے غموں کو آخرت کا غم بنا لیا تو اللہ اس کی دنیا کے غم کے لیے کافی ہے۔ یا رب، تجھ پہ چھوڑ دیا سب، جو تیری رضا وہ اب میری رضا۔ جب تمہارا دل سکون میں ہوتا ہے نا، تو تم اس شدت اور تڑپ سے دعا نہیں کر پاتے، مگر جب کچھ بھی تمہارے بس میں نہیں ہوتا، تمہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی دکھ دے کر اداس کر کے دعاؤں کی طرف لے آتے ہیں، تاکہ تم اللہ پاک سے دل بھر کے دعا کر سکو، تاکہ تم اللہ پاک سے شدت سے دعا مانگ سکو۔ جب تم اللہ کے سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہو، تو وہ ان ساری چیزوں کو تمہارے ہاتھ میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے غم بڑھ جائیں اور تم ان غموں کو کم کرنا چاہو تو مجھ پر درود بھیجو۔ زندگی کبھی کبھار تمہیں ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں صرف دو ہی راستے ہوتے ہیں، پہلا یہ کہ حقیقت سے بھاگتے رہو، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا۔ تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار ہے نہ تیری عطا کا شمار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشی کی خاطر کیے صبر اور عبادتیں کبھی ضائع نہیں جاتی، ان کا صلہ کبھی اس دنیا میں مل جاتا ہے اور کبھی ان کا اجر وہ اپنے نیک بندے کے لیے محفوظ کر لیتا ہے۔ اگر چیزیں تمہاری مرضی کے مطابق ہو رہی ہیں تو تم اچھی قسمت والے ہو، لیکن اگر نہیں ہو رہی ہیں تو تم بہت خوش قسمت ہو، کیونکہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہیں۔ انسان کی طاقت اور بساط صرف اتنی ہے کہ وہ سانس لینے پر بھی اللہ کی مرضی کا محتاج ہے۔ نمازوں، عبادتوں اور دعاؤں کے بعد بھی اگر آپ کی زندگی سے مشکلات اور پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی تو گھبراؤ مت، یہ آزمائش ہے، اور آزمائش بھی اللہ اسی کے حصے میں دیتا ہے جسے وہ اپنے قریب لانا چاہتا ہو۔ میں نے آزما کر دیکھا ہے، لوگوں کے آگے گھنٹوں رو لو لیکن آپ کو سکون نہیں ملتا،
اور اللہ کے آگے بس 2 آنسو اور دل پرسکون۔ اس لیے تمہیں نہ ان چیزوں میں سکون ملتا ہے جو تمہارے پاس ہیں، اور نہ ان میں جن کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، کیونکہ تم شکر نہیں کرتے، اور ایسے تمہیں اللہ نالا حاصل چیزوں میں دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی حاصل میں۔ جب تم بند دروازوں پہ راضی رہنا سیکھ لیتے ہو، تب اللہ تمہارے لیے معجزوں کے دروازے کھولتا ہے۔ اگر تمہاری چاہت تم سے دور بھی ہو جائے تو بھی نا امید مت ہونا، کیونکہ ہمارا مالک ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ آزمائش کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ شیطان دل میں وسوسے ڈالے گا، مگر تم اپنا یقین ہمیشہ قائم رکھنا، کیونکہ وسیلہ ہمارے رب نے بنانا ہے، لوگوں نے نہیں۔ کوئی کتنا ہی مخالف ہو، جب رب کی رضا ہوگی تو سب عطا ہوگا۔ میرے دل کے اطمینان کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، بندوں کی رضا سے نہیں۔ تو جب بھی دل بھر آئے، جب کوئی پریشانی ہو، کسی سے کچھ مت کہو، چپکے سے اپنی پریشانیوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور چھوٹے بچوں کی طرح رو رو کر اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، اور پھر سجدے میں سر کو رکھ کر اللہ سے باتیں کرو کہ اللہ جی میں پریشان ہوں، ختم کر دو نا یہ پریشانی۔ یقین جانو اس تڑپ کے ساتھ اگر اللہ سے باتیں کیا کرو گے نا تو وہ تمہیں اپنی رحمت کے سائے تلے لے لے گا، اور تمہاری ہر دعا سن لی جائے گی جو تم نے اس کی رضا کے لیے، وہی واپس تم تک لوٹ آئے گا۔ آنے دو اسے جو اللہ کے لکھے ہوئے نصیب سے آ رہا ہے، شاید وہی تمہاری رضا بھی ہو۔ توفیق ملی ہے تو مانگتے رہو، ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو وہ انہی دعاؤں کے بدلے ملنا ہو۔ جب اللہ کی مصلحتیں سمجھ میں آتی ہیں نا تو دل ضد چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف کہتے ہیں، یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ راضی ہو جائے تو یہ ضروری نہیں کہ آپ کو پیسے مل جائیں، عین ممکن ہے کہ راضی ہو کے سارا کچھ لے جائے۔ اس لیے اللہ کی رضامندی کو دنیاوی طور پر نہ دیکھنا۔ اگر آپ کا دل اطمینان میں ہے تو اللہ راضی ہے، اور دل پریشان ہے تو آپ سمجھو کہ اللہ راضی نہیں ہے۔ جب تم اللہ کی چاہت کو قبول کر لو گے، پھر وہ بھی تمہاری چاہت پر راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل میں اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پتہ ہے انسان کب بے سکون ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے سکون کا مرکز انسان کو بنا لیتا ہے، جب وہ اپنی خوشیوں کی امیدیں انسان سے لگا لیتا ہے،
کیونکہ سکون کا مرکز کبھی بھی نہ تو انسان ہو سکتا ہے اور نہ ہی یہ دنیا۔ انسان کی مرضی اور اللہ کی مرضی کے فرق کا نام غم ہے۔ جتنا فرق کم ہوگا اتنے غم کم ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا میں صرف سکون ہوتا تو لوگ اللہ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے کبھی کبھار اپنی من پسند چیزوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ دنیا سے تھکا کر وہ آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ بتا کون ہے تیرا میرے سوا، کون سمجھتا ہے تیرا درد میرے سوا۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ کے ہو جاتے ہیں نا، تو اللہ انہیں اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ پھر وہ کسی کے محتاج نہیں رہتے، وہ بس اللہ کے در کے غلام ہو جاتے ہیں۔ وہ صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، اور اللہ کی مدد ان کے لیے وہاں سے آتی ہے جہاں سے کسی کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ پھر ان کے لیے راستے اللہ تعالیٰ خود بناتا ہے۔ عجیب سا سکون روح میں اتر آیا، دل اس کی محبت سے پھٹنے لگا۔ بس وہ ایک لمحہ تھا، اس کے بعد نہ میں کبھی گری اور نہ اللہ نے گرنے دیا۔ بس اس لمحے کے بعد مجھے وہ سب لوٹا دیا گیا جس کے لیے میں تڑپتی تھی، مگر تب مجھے اللہ کے سوا کسی چیز کی طلب باقی نہ رہی۔ دل اللہ نے بنایا ہے، اسے اللہ کو سونپ دو، مطمئن رہو گے۔ وہ السلام ہے، سکون کی غرض سے اسے ڈھونڈنے نکلو گے تو اسے السلام پاؤ گے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، آپ یہ پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، کیوں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دنیا میں اکیلا آیا ہوں، دنیا سے اکیلا جاؤں گا، قبر میں پڑوں گا تو اکیلا، حساب کے لیے پیش ہوں گا تو اکیلا، جنت میں جاؤں گا تو اکیلا، خدا نخواستہ دوزخ میں گیا تو اکیلا، تو لوگ کہاں سے آ گئے؟ لوگ چاہے کتنا بھی برا چاہیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ Until next time، اللہ حافظ۔